اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، لیکن آج کی چھوٹی سی بات اور آج کے بعد کی ہر چھوٹی سی بات اللہ اور اس کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہوگی۔ جب میں نے شوبز چھوڑا اور اسلام کی طرف رخ کیا، میں نے سوچا کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس پر جناب مختلف لوگوں کے مختلف انداز ملے، زیادہ تر مثبت، مگر کچھ لوگ بولے ہاں، جب ایسے لوگوں پہ برا وقت آتا ہے نا تو وہ مذہب کا سہارا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کتنی سچی اور پیاری بات کی، مگر کتنی نفرت اور حقارت سے۔ واقعی میرا دین جو کہ اسلام ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہر انسان جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اسے سنبھال لیتا ہے۔ اگر میری زندگی کی بات کریں، میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ پڑھائی کے دوران کچھ عرصہ میں نے نوکری بھی کی، مگر کم عمری میں بہت سارے پیسے آ گئے، فیم آ گئی، تو شعبہ ہی بدل گیا۔ میں 7 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہی ہوں۔ درمیان میں ایسا بھی ہوا کہ کبھی کبھی پورا مہینہ نہیں پڑھتی تھی، لیکن 7 سال سے آج تک نماز سے میرا سلسلہ اور ضابطہ پوری طرح کبھی نہیں ٹوٹا۔ رمضان میں چاہے کتنی مشکل ہو، آؤٹ ڈور ریکارڈنگز ہوں، شوٹنگز ہوں، گانا گانا ہو، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، نہ ہی روزہ چھوڑا۔ اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا وہ گواہی دیں گے کہ میرا کردار کیسا ہے۔ مگر جب میں نے شوبز کے آنے والے پیسے کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ 4 ایسے کام ہوئے جو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، کیا پتہ کسی اور کی زندگی بھی میرے ساتھ بدل جائے۔ پہلا امتحان اللہ کی طرف سے آیا، باقی 3 وار شیطان کے ہوئے۔ اللہ کی طرف سے جو میرے ساتھ ہوا وہ مجھے لگتا ہے کہ آزمائش تھی۔ وہ یہ ہوا کہ ساری زندگی میں اپنے شوبز کریئر میں جو کام کرنا چاہتی تھی وہ ایسا لگا جیسے میری جھولی میں گرنا شروع ہو گئے۔ کانسرٹس، کمرشلز، فلمیں، ڈراماز، اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ میرا ڈریم ہے ان کے ساتھ کام کرنا۔ پھر مجھے ڈر لگا، مجھے لگا کہ یہ شوبز کی دنیا مجھے واپس نہ کھینچ لے۔ عجیب سٹیٹ آف مائنڈ تھی میری۔ میں نے اپنا فون چھوڑ دیا، میں نے سوشل میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا، کمرے میں بند ہوگی، روزے رکھنا شروع کر دیے، نماز قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا، نماز کو ترجمے سے پڑھا۔ ڈر گئی تھی میں۔ اس کے بعد، اس آزمائش کے بعد جو دوسرا میرے ساتھ ہوا وہ شیطان کا وار تھا۔ ایک دن میں نے ایسے ہی سوچا یار سوشل میڈیا پہ دیکھوں تو صحیح لوگ کر کیا رہے ہیں، کیا رہے ہیں میرے اسلام کے بارے میں بات کرنے پر۔ تو زیادہ تر باشعور اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کو اپریشیٹ کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ میرے اس کام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ چڑھا، بہت فرسٹریشن ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہے، میں اب شوبز میں واپس چلی جاتی ہوں، ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال سب بھول جائیں گے، I'll be a star again۔ میں کیوں اپنا کریئر سیکریفائز کروں؟ مگر پھر مجھے قرآن پاک کی ایک سورت نے راستہ دکھایا، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی شر سے، وسوسہ ڈالنے والے سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جنوں کا تو پتہ نہیں، بٹ انسان اس کام میں آج کل بہت مصروف ہے۔ پھر تیسرا کام جو میرے ساتھ ہوا، وہ تاریخ آئی جب ایسے بہت سارے لوگ جن کی میں کفالت کرتی تھی، دوائیاں، راشن، فیسیں، کتابیں، کپڑے، سردیاں آ رہی تھیں، وہ میرے دروازے پہ کھڑے تھے، اور میرے ڈیفینیٹلی اکاؤنٹ میں پیسے کم ہو رہے تھے، اور میری مینیجر کو کانسرٹس کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ میں بہت گھبرائی، میں نے کہا میرے ساتھ کتنے لوگوں کا رسک جڑا ہے۔ تو پھر میرے سامنے قرآن پاک کی ایک اور آیت آئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور یہ سنیں، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے، سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔
تو ان چیزوں سے مجھے بہت حوصلہ ہوا، توکل ہوا، مجھے توکل کا مطلب سمجھ آیا. خیر چوتھا اور آخری کام جو میرے ساتھ ہوا وہ بہت کمپلیکیٹڈ تھا. بہت سارے علماء کے فون آئے، کچھ سے میری ملاقات بھی ہوئی. تب پتہ چلا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک تک ہی نہیں رہ گیا. تو بہت مسالک ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. حالانکہ سورہ عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کا ترجمہ یہ ہے اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور متفرق نہ ہونا، یعنی فرقہ فرقہ نہ ہونا. تو پھر میں نے سوچا کہ میں سب کو بتا دوں کہ میرا مسلک کیا ہے. میں وہابی ہوں کیونکہ الوہاب اللہ کا نام ہے. میں اہل حدیث ہوں کیونکہ میں حدیث کو مانتی ہوں. میں سنی بھی ہوں کیونکہ میں سنت پر عمل کرتی ہوں. میں حنفی بھی ہوں کیونکہ میں ابو حنیفہ کو مانتی ہوں. لیکن اصل میں میرا مسلک، میرا فرقہ مسلمان ہے. ہم سب کا مسلک اور فرقہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو مسلم کہا ہے. اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کے دل پر اثر کرے. میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتی رہوں گی. اور میرے لیے دعا کیجیے گا، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور خصوصاً کشمیریوں کے لیے دعا کیجیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.